اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا جہاں کا ٹینشن لے کر آتا آ کر آخر میں کیجئے اسے اللہ تیں میں نہیں ماں، میرا ٹینشن کہاں جا کر ریلیز کروں، حمام میں جا کر ریلیز کروں۔ کھلی بے شرمی کا کام کریں۔ اڈلی خراب پکانا بے شرمی کا کام نہیں ہے، بھول جانا بے شرمی کا کام نہیں ہے، آرڈر دو پانی کو بھول جانا بے شرمی کا کام نہیں ہے، بے حیائی کا کام کیا ہے سمجھیں۔ اگر ایسا کام کریں تو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، آج ہم بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں سننے والے ہیں۔ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں سننے سے پہلے یہ سن لیے تو بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح ان پر حق ہیں اسی طرح ان کے حق بھی ہیں بالمعروفی، شریعت کے مطابق۔ اور وہ حقوق کیا ہیں؟ نکاح ہونے سے پہلے اس لڑکی کا خرچ اس کے باپ پر تھا، اگر باپ نہیں تو اس کے کسی ولی پر تھا۔ جو ہی شوہر نے کہا قبول، وہ سارا خرچ اب شوہر کے ذمے آ گیا۔ اب قبول کہنے کے بعد ایک ایک دانہ جو بیوی کھائے گی، جو کپڑے پہنے گی، وہ سب ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہو گئی۔ ذمہ داری ہے، شوہر احسان نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ اگر ادا نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ اسے اچھا گھر دینا، گھر دینا مطلب کیا؟ وہ گھر کی وہ مالکن ہو، یعنی اس گھر میں اس کا قانون چلے۔ اب یہاں پر ہم مل کر رہتے ہیں تو جو کمرہ اسے دیے ہیں اس میں کسی اور کا دخل نہ ہو، جو حمام ہم اس کو دیں گے اس میں کسی اور کا دخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ بہتر یہ ہے کہ جب وہ پکانے کے لیے جائے تو وہ اپنے مرضی سے پکائے۔ ساس اسے نصیحت کر سکتی ہے، سوا اس پر ظلم نہیں کرنا۔ حق ہے گھر رہنے کے لیے گھر دینا، کھانا کھلانا، حفاظت کرنا، کپڑے لے کر دینا۔ اب جب ایک کنجوس شوہر یہ سنتا ہے تو بولتا ہے کہ اتنا بیوی کے لیے کرنا کیا، مجھے کیا ملے گا؟ ہر ایک انسان کو ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو ادھر طرف ایک آدمی کے سوا باقی سب غیر شادی شدہ ہیں۔ معین بھائی، آپ جا کر ان سے پوچھئے کہ کتنی ضرورت ہے بیوی کی۔ آپ ان کو اٹھائیں، جو 23 سال 24 سال 22 سال کے ہیں، آپ ان کو اٹھائیں، کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے نکاح کی ضرورت ہے ضرورت۔ ایک مرد کو ایک عورت کی اتنی ضرورت ہے کہ ہمارے سب سے پہلے انسان، سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تھے، لیکن سکون کب ملا؟ بیوی حوا پیدا ہونے کے بعد ان کو سکون ملا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیویاں بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کیوں؟ ان کو مارنے کے لیے، ان پر ظلم کرنے کے لیے، ان پر اپنا ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے۔ پورے جہاں کا ٹینشن لے کر آتا آ کر آخر میں کیجئے اسے اللہ تیں میں نہیں ماں، میرا ٹینشن کہاں جا کر ریلیز کروں، حمام میں جا کر ریلیز کروں۔ یہ غلطی کرنے والے کون؟ ہر ایک شوہر یہ غلطی کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تو کیا ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اللہ شادی کرایا، بیوی دیا؟ ڈانٹنے کے لیے دیا؟ بچمنے کے لیے دیا؟ نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے پاس آرام پانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم انسان ہیں تو انسان کو بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ نہیں نا حضرت، مجھے ملتا نہیں نا۔ میں کیا بولا کہ جب تک تم انسان ہو تمہیں بیوی کے پاس جاؤ گے تو سکون ملے گا، جب تم شیطان بن جاؤ گے
تو شیطان کو سکون ملتا نہیں ملتا، یہ آیت میں انسانوں کے بارے میں ہے۔ اب وہ شوہر کہہ سکتا ہے حضرت میں انسان ہی حضرت، انہوں شیطان بن گئے تو میں کیا کروں؟ جب نصیحت سنیں انہوں صحیح نہیں میرے لیے نصیحت ہے نہیں ہے، یہ غلطی میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، ایسا سوچیں گے نصیحت ملے گی انشاءاللہ۔ بیویوں کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور بیان کریں گے، جس میں اچھی بیوی کی نشانی کیا ہے۔ شوہر جب آئے تو اس کو سکون میسر کرے، آتے ہی مچھی لے کو آؤ، جھنگا لے کو آؤ، کیا تمہیں آئے سو گیس نہیں آیا، یہ سب بولے تو کیا ملے، بھاگ جاؤں گا ڈر کو انہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے صحیح؟ انشاءاللہ یہ ٹاپک پر جو شوہروں کا دل جل رہا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر آئندہ بیان ہوگا۔ اب بیویوں کے حقوق کے بارے میں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ انسان ہے تو بیوی کو دیکھتے ہی محبت آئے گی، بیوی کو دیکھتے ہی رحمت آئے گی دل میں۔ اب ایک پیاری حدیث سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس نصیحت کو پکڑو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، بے شک عورت پسلی سے بنی ہے۔ پسلی سے بنی ہے کا مطلب کیا؟ پہلی عورت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنے، سوا ہر ایک بیوی اپنے شوہر کی پسلی سے نہیں بنی۔ تمل بیان میں بھی یہ بولنا تھا، بولیں گے انشاءاللہ۔ تو عورت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، پسلیوں میں سب سے اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ تو فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اسے صحیح کرنے کے لیے جاؤ، پرفیکٹ کر دوں گا، کسرتہو توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، تم ایسے ہی چھوڑ دو گے، لم یزل آوج، وہ ایسے ہی ٹیڑھی رہے گی، اس کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارو۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، عورتوں کے معاملے میں نصیحت پکڑو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب پریشانی ہوگی، کیا حضرت میں اچھا آدمی، حضرت تم نہ میرے بارے میں معلوم نہیں، حضرت میں جانتے ہی انہوں کیا کرتے معلوم، یہ کرتے حضرت، میں بریانی پکاؤ بولے تو پونگل پکا دیتے حضرت، کوئی پکانا ٹھیک نہیں ہے، میں وہ کپڑے استری ڈالو کو تو جلا دیتے حضرت۔ سب کو پرابلم ہے نا، اسی لیے حضور نے کہا ٹیڑھا پن رہے گا۔ اب یہ ٹیڑھا پن کیا، ٹیڑھا پن رکھلے کو بیٹھنا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس چیز میں بہت بھلائی رکھا ہوگا۔ مثال کے لیے عورتوں میں کسی چیز کی کمی رہتی ہے نا، اکثر عورت نہیں ہر ایک انسان میں۔ اب جیسے کسی انسان کے پاس کام جلدی کرے گا، کام دیں گے تو جلدی کرے گا، لیکن یہ جلدی کرنے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دے گا۔ ایک آدمی ہے اچھا کام کرے گا، نیٹ سے پیپر سبمٹ کرے گا، لیکن کام دیں گے تو گھنٹے لگائے گا۔ تو آپ کو اگر فاسٹ کام چاہیے تو تھوڑا مسٹیکس برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو پرفیکشن چاہیے تو تھوڑا صبر کرنا پڑا، کرتے نہیں، کتنا ہونا ٹائم ہون دے، کیا بھی فکر نہیں، ٹائم لینا تکلیف کی بات ہے، کام اچھا ہو، آپ بولتے ہیں بھائی اتنا دیکھو نا کو بھائی ذرا جلدی ختم کر لو بھائی۔ تو عورتوں میں جو کمی ہے، یہ کمی کسی بھلائی کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر کئی عورتیں ہوتی ہیں پکوان ان کا اچھا نہیں رہتا، لیکن صاف ستھرا پن رہتا ہے، پاکی صفائی ان کے پاس رہتی ہے، اور کئی عورتیں ہوتی ہیں پکوان بڑا بہترین رہتا ہے، پاکی صفائی نہیں رہتی ہے۔ وجہ کیا؟ ان کے ذہن میں ہے کہ پکوان اچھا ہو تو یہ جو پاکی صفائی کا وقت ہے وہ پکوان کے لیے دے دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہے کہ پاکی صفائی ہو تو یہ پکوان کا ٹائم پاکی صفائی کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی ایک چیز کو تم ناپسند کرو، قریب ہے کہ اسی چیز میں کوئی بھلائی ہے، سمجھ، بھلائیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اگر یہ سب کر کر اچھے شوہر بنے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو ایک لقب ملے گا، ہم کو ایک مرتبہ ملے گا۔ بیوی کے ساتھ اچھا چلے تو کیا مرتبہ ملے گا؟ ایک مرتبہ ملے گا۔
وہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں خیرکم، تم میں بہتر انسان. اگر میں میری بیوی کے ساتھ ساری زندگی انشاءاللہ اچھا سلوک کیا، میرے جانے کے بعد اس دنیا سے انشاءاللہ بیوی کہے بہت اچھا آدمی تھا، میں نصیب والی کہ اس سے میرا نکاح ہو گیا، اگر کہے انشاءاللہ آمین، تو میں جب حضور سے ملوں گا تو حضور کیا کہیں گے مجھے؟ خیرکم، تم میں بہتر انسان ہے. حضور کی سرٹیفکیٹ ملے گی. پی ایچ ڈی وہ یونیورسٹی والا دیتا، MBBS وہ یونیورسٹی والا دیتا، لیکن بیوی کے ساتھ اچھا رہے تو سرٹیفکیٹ دینے والے کون؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیرکم، تم میں بہتر کون ہے؟ خیرکم لأہلہ، تم میں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے. حضور کہتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں میری بیوی کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک اور حدیث سنیں اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. حجۃ الوداع میں، آخری حج میں حضور نصیحت فرماتے ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، اہم چیزوں کی نصیحتیں. حضور فرماتے ہیں الا، یاد رکھو، واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں جو اچھا سلوک کرنے کی نصیحت ہے اس نصیحت کو پکڑو. فإنما ہن عواتن عندکم، وہ تو تمہارے پاس تمہارے ماتحت ہیں، تم جیسا بولو گے وہ سنیں گے. لائسا تملکون منہن شیئا غیر ذالک، اس کے سوا تمہیں ان پر کوئی حق نہیں ہے. مطلب کیا؟ وہ تمہارے ماتحت ہیں، سوا دوسرا ظلم کرنا، ان کو ستانا، ان کو مارنا، ان سے پیسے چھینانا، یہ سب تم کو حق نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ تم ان کو بھلائی کی راہ دکھا سکتے ہو، ایسا کرو ایسا، وہ بھی بھلائی کی، برائی کی بات سننے کی ضرورت نہیں. لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، ایسا کچھ ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. اب تم حکم دے گے تو بھی اللہ کا حکم ہی ان کو دو گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے سوا تم کو کوئی حق نہیں ہے. الا، مگر ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کچھ کھلی بے حیائی کا کام کریں، کھلی بے شرمی کا کام کریں. اڈلی خراب پکانا بے شرمی کا کام نہیں ہے، بھول جانا بے شرمی کا کام نہیں ہے، آرڈر دو پانی کو بھول جانا بے شرمی کا کام نہیں ہے. بے حیائی کا کام کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ایسا کام کریں تو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. حضور کیا کہ فَإِن فَعَلْنَا، اگر وہ بے حیائی کا، کھلی بے حیائی کا کام کر دیں، فَهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں ان کو دور کرو. سدھر گئے الحمدللہ. اگر نہیں سدھرے، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، زخم دیے بغیر مارو. حضور نے کہا صرف اتنا مارو، مارے معلوم ہونا، زخم نہیں لگنا، تکلیف نہیں ہونا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، وہ تمہاری بات سن لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان کے خلاف کوئی دوسری راہ مت تلاش کرو. ہو گیا، سدھر گئے، بات مان لیے، چباتے رہنا، تم ایسا کرے نا، تم ایسا، اسی چبانے میں جان سے مار ڈالتا بیماریاں کو. ہاں، الا، سنو، ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارے حق ہیں عورتوں پر، ولنسائکم علیکم حقا، اور تم پر عورتوں کے حق ہیں، یعنی بیویوں کے حق ہے. فاما حقکم علی نسائکم، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر، تمہارا حق کیا ہے؟ اللہ یوطئن فرشکم من تکرہون، کہ وہ جسے نہیں پسند کرتے اسے تمہارے بستر پر کھدلنے نہ دیں. سمجھ میں آیا؟ اور میں ڈیپ میں جاؤں کیا؟ اور کیا؟ ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرہون، تم جسے نہیں پسند کرتے ہو تمہارے گھر میں اسے آنے کی اجازت نہ دیں. الا وحقہن علیکم، سنو، اور ان کا حق تم پر کیا ہے؟ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کہ تم ان کے ساتھ کپڑے دینے میں اور کھانا کھلانے میں اچھا سلوک کرو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ بیوی کو نصیحت کرنا، نماز پڑھنے کو کہنا، یہ ان کا حق ہے ہم پر. انہیں بھلائی کا حکم دینا،
جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے نیک ہو کر، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ حضور نے کہا تنہونہم عما نہاکم اللہ، جس چیز سے اللہ نے تم کو روکا ہے تم اسے روکتے ہو، وتأمرونہم بما امر اللہ، اور جو اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اس کا حکم تم انہیں دیتے ہو، بس یہی کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی نماز پڑھنے کو کہنا، ہم آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو بھی آنکھوں کی حفاظت کرنے کو کہنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر دوسرا حق کیا ہے؟ کئی حق ہیں، ایک اور اہم حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلنا، یہاں تک کہ اسلام میں اگرچہ ایک سے زیادہ یعنی 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، لیکن اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ دوسری بیوی آ جائے گی تو پہلی بیوی کے ساتھ میں انصاف کے ساتھ نہیں چلوں گا، تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی بیوی کے ساتھ رہو، نو سیکنڈ میرج۔ If you are unable to do justice, don't marry second wife۔ برابر انگلش؟ ہاں۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو اس زمانے میں بے حد ضروری ہے موبائل آنے کے بعد؟ ان یجلس مع زوجته، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا ہو، تاش نہیں بیٹھنے کے واسطے، یحدثها، بیوی سے بات کرنا ہوگا، سالہ ہو گئے بات کر کے، شروع میں بات کرتے تھے، ہنی مون میں بات کرے تھے، اس کے بعد 10 سال سے کیا بھی باتش نہیں، خالی جھگڑا کرتے۔ وَيَسْتَمِعُ إِلَىٰ حَدِيثِهَا، اس کی بات بھی سننا، ذرا جنے بات کرتے خالی باتش کرتے، کان پھٹ کو خون آ جاتا بیوی کا، آیا تو باتش، ون وے کمیونیکیشن، کونتے بھی رنگے یہاں ون وے کمیونیکیشن، سامنے والے کا سننا ڈکشنری میں نہیں، خالی ون وے چلتا رہے گا، ان کا سناتے رہیں گے، انہیں مر گیا، انہیں آ گیا، انہیں آ گیا، انہیں آ گیا، نہیں جی میں کیا بتاؤں، سنو نا، انہیں گیا، انہیں اسے وہ کہہ رہا، اسے کہہ رہا، اچھا وہ جو تھا نا وہ انڈا، نہیں سنو نا انڈے کی کمپنی وہاں تھی۔ ون وے کمیونیکیشن اچھی بات نہیں ہے، ذرا جناب یہ اچھا وقت میرے منہ میں آ گیا ہے، نہیں تو جا کو بیان بتاؤ، پیچ کر لو، کانون نوڑے پیچ کے لو، چکر آ کو پڑ جاتی پاپ بھائی کو، انتقال ہو گئی، کئی کو کہ تو ون وے کمیونیکیشن سن کو، اس کی بھی بات، اس سے بات بھی کرنا، اس کی باتیں بھی سننا۔ ایک حدیث ہے ام زرع والی حدیث، بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک مرتبہ 11 عورتیں آئیں شادی شدہ، اور ان 11 عورتوں نے یہ عہد لے لیا کہ ہم جب تک ہمارے شوہروں کے بارے میں کچھ بھی چھپائے بغیر نہیں بات کریں گے، ہم اٹھیں گے نہیں، شوہروں کے بارے میں بولیں گے تو کیا سنیں گے تم، کیا سمجھیں گے، کیا 11 عورتیں، وہ حدیث ہے، انشاءاللہ اگر کبھی خواہش کریں تو آپ یوٹیوب پر انشاءاللہ کبھی ریکارڈ کریں گے، 11 عورتوں نے بھی اپنے شوہروں کے بارے میں بہترین تعریفیں کی۔ 11ویں عورت ام زرع، انہوں نے جو تعریف اپنے شوہر کی بہت پیاری تعریف ہے۔ 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں جو تعریف کی، وہ تعریفیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو سنا رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، جو ساری دنیا کو سنانے کے لیے آئے۔ حضور کا ون وے کمیونیکیشن جسے مل گیا وہ نصیب والا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کی باتیں سن رہے ہیں۔ سننے کے بعد آخر میں کہتے ہیں عائشہ میں تمہارے ساتھ کیسے ہوں، ام زرع کا شوہر جس طرح اس کے ساتھ تھا نا ویسا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو بیوی سے بات کرنا، جب سے ٹی وی آئی بیوی پیچھے چلے گئی، اور جب سے یوٹیوب آیا بیوی کہاں گئی معلوم نہیں، گم گئی، اور بیوی کے ہاتھ میں بھی، وہ دوسرے بیان میں انشاءاللہ، پریشان مت ہوئیے۔ ہاں، اور دوسرا اس کا حق کیا ہے؟ بیوی کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا، بیوی کے پاس کیسا جانا؟ دھاتا لگڑنا نہیں سو، نہانا نہیں سو، میلا جبہ پہن لے کو، بنگی ٹوپی پہن لے کو، مچھیاں لٹک لے کو، داڑھی پوری دنیا کو جالے کو، ایسی سورج کی سکی داڑھی، سورج دیکھے تو ڈر لگتا ہے، منہ دھو کو 5 دن، نہا کو جمعہ،
ایسا شوہر بیوی کے پاس نہیں جانا. کیسے جانا؟ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کس آیت کی شرح میں؟ آیت ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا بھی حق ہے. ان کے حق میں سے کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انی لأحب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی لأن اللہ تعالی قال ہکذا. میں جس طرح چاہتا ہوں کہ بیوی میرے پاس سج دھج کر آئے، ایسے ہی وہ مجھے جس طرح سج دھج کر دیکھنا چاہتی ہے ویسا میں سج دھج کر جاتا ہوں، میں ایسا سج دھج کر جانا پسند کرتا ہوں. تو بیوی کے سامنے اس کے واسطے بول کو داڑھی پورا شیو کر لینا نہیں. بیوی بولتی داڑھی اچھی نہیں جی، شیو کر ڈالے تو میں جواب نہیں دوں گا. شریعت میں رہتے ہوئے پہلے بھی میں نے کیا کہا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کی نافرمانی نہیں کریں گے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. جو شریعت کے مطابق سنت کا لباس ہے اسے اچھے طریقے سے پہنے، نہائیں، خوشبو استعمال کریں، دانت کلین کریں، چہرہ صاف رکھیں، بال نیٹ سے رکھیں، تو یہ ان کا حق ہے. اور بہت سے حق ہیں. آخری بات، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے 10 منٹ سے زیادہ یوٹیوب سننے کا، کہ ان کے ساتھ کھیلنا، دل لگی کرنا، کھیلنا، بی آئی، اور ان کو حلال انٹرٹینمنٹ دینا. کہیں بلا لے کو جانا، 10 سال میں ایک وقت سمندر کو بلا لے کو جانا، ایسا نہیں. ایک انسان ہمیں کس جا کو آ جائیں گے، ذرا شوہرہ رہتے پوری دنیا گھوم کو آ جائیں گے، کہاں ہونا دوستان کے ساتھ بیٹھ کو چائے اپنے پی لیں گے. بیوی باہر بلا لے کو جاؤ بولی تو ہاں باہر بلا لے جاتے، طلاق دے کو بھیج ڈالتوں بولتے. ان کا حق ہے. دیکھیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے، کھیلنا ان کا ایک کھیل ہے نیزہ لے کر، تو وہ میں دیکھنا چاہی تو حضور نے ایک پردہ کیا، حضور کے کاندھے کے پیچھے سے میں کھڑ کر دیکھ رہی تھی، اور میں جتنی دیر دیکھی حضور ایسے ہی کھڑے تھے. کتنی ذمہ داریاں ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتی ہیں فقدروا، حساب لگاؤ، قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن تسمع اللہو، یہ کم سن لڑکی جب کوئی کھیل دیکھتی ہے تو کتنا گھنٹہ دیکھے گی؟ زیادہ وقت دیکھے گی نا، اتنا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ دوڑتے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل جاتی ہیں، اور پھر جب تھوڑی عمر ہو گئی، تھوڑا جسم بھی بھاری ہو گیا تو پھر دوڑتے ہیں. تو حضور کی عمر کیا تھی ہوگی؟ 60 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ اس وقت تم آگے بڑھ گئی نا، یہ اس کا بدلہ ہے. تو اس طرح بیوی کو انسان سمجھیں، غلام نہ سمجھیں. حضرت بیویاں کو ایک نصیحت کرو حضرت، انشاءاللہ انتظار کریں، پھر کبھی اس ٹاپک پر بھی بیان ہوگا. جو کچھ کہا سنا اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.